مذاكرة. مرحبا 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 مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله العظيم.
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو دنیا کے تاجدارو سرکار آ گئے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا 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 یا مصطفیٰ عید میلاد النبی گئے دل بڑا مسرور گئے عید میلاد النبی گئے دل بڑا مسرور گئے ہر طرف گئے شادمانی ہر طرف گئے شادمانی رنج و غم کا پھور گئے مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے ذرہ ذرہ سب جگہ کا ذرہ ذرہ سب جگہ کا نور سے معمور گئے مرحبا 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 یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا اور نور کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا بٹھار کی آمد مرحبا 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 یا مصطفیٰ آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور گئے آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور گئے کیا زمین کیا کیا آسمان کیا زمین کیا کیا آسمان ہر سمت چھایا نور گئے مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ جشن میلاد النبی گئے کیوں نہ جھومے آج ہم جشن میلاد النبی گئے کیوں نہ جھومے آج ہم
فضا پر نور گئے مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو تیرا آنگن نور تیرا تیرا آنگن نور تیرا گھر کگر سب نور ہے مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ وہ بنا میں اہل محشر دیکھتے گی بول اٹھے وہ بنا میں اہل محشر دیکھتے گی بول اٹھے آ گیا عطار دیکھو آ گیا عطار دیکھو عشق میں مخمور گئے مرحبا 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 یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا اٹھار کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا 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 یا مصطفیٰ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اسے ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقیرات مثل احد، کہ قیرات احد پہاڑ کے جتنا اسے گویا کہ ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک بار درود پڑھنے سے احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین کثرت سے درود پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم کا پارہ نمبر 13 ہے اور سورت ہے سورہ ابراہیم اور آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، فرمایا انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ کے دنوں سے اللہ عز و جل کی نعمتیں مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابی بن کعب، امام مجاہد اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی ایام اللہ کی تفسیر اللہ کی نعمتیں فرمائی ہے۔ مقاتل کا قول ہے کہ ایام اللہ سے وہ بڑے بڑے واقعات مراد ہیں جو اللہ رب العالمین کے حکم سے واقع ہوئے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایام اللہ سے وہ دن مراد ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انعام کیے،
جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتارنے کا دن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بنانے کا دن۔ تفسیر صلاۃ الجنان میں مزید ہے کہ اسی سے مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا جشن منانا بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایام اللہ میں سب سے بڑی نعمت کا دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، لہذا اس کی یاد قائم کرنا بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ اسی طرح اور بزرگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئیں یا جن ایام میں عظیم واقعات پیش آئے، ان کی یادگاریں قائم کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے دن یاد دلانے میں داخل ہے۔ لہذا دنیا بھر میں جہاں جشن ولادت منایا جاتا ہے تو وہ اسی آیت کریمہ پر عمل کیا جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جشن ولادت منایا جاتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت اسی دن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، گھر آمنہ کی سید ابرار آ گیا، گھر آمنہ کی سید ابرار آ گیا، خوشیاں مناؤ غم زدو غم خار آ گیا۔ تو ایام اللہ کی یاد منانے کے لیے جشن ولادت منایا جاتا ہے، اور یقیناً اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ آئیے چند احادیث میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ پاک نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، یا عیسیٰ آمن بمحمد وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ۔ فرمایا اے عیسیٰ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنی امت میں سے ان کا زمانہ پانے والوں کو بھی ان پر ایمان لانے کا حکم دو۔ فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ۔ فرمایا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں نہ آدم کو پیدا کرتا اور نہ ہی جنت و دوزخ بناتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ امام محمد بن عبد الباقی زرقانی مالکی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے تحت فرماتے ہیں، اس طرح کی بات اپنی رائے سے نہیں کہی جا سکتی، لہذا آپ فرماتے ہیں اس روایت کا حکم مرفوع روایت کا ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات نبی کریم علیہ السلام سے سن کر بیان کی ہے۔ سبحان اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ۔ ایک اور روایت سماعت فرمائیے، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِيُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي۔ فرمایا بے شک، اللہ فرماتا ہے بے شک میں نے دنیا
اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ اے محبوب میرے نزدیک آپ کی جو قدر و منزلت ہے وہ انہیں بتاؤں. وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا، اور اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو تخلیق نہ فرماتا. سبحان اللہ، کیا خوب شعر ہے کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، ہوتے کہاں خلیل و مینا کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے. لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. حضور کے گھر کا، حضور کے در کا صدقہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے. جب اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو آپ نے عرش پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ اے میرے رب، یہ نور کیسا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ھذا نور نبی من ذریتک، یہ آپ کی اولاد میں سے ایک میرے نبی کا نور ہے. اسمہ فی السماء احمد، فرمایا جن کا نام آسمان کے فرشتوں میں مشہور نام احمد ہے. وفی الارض محمد، اور زمین میں مشہور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لولاہ ما خلقتک ولا خلقت سماء ولا ارضا، اگر وہ نہ ہوتے تو میں نہ آپ کو پیدا کرتا اور نہ ہی آسمان اور زمین کو بناتا. زمین و آسمان کچھ بھی پیدا نہ ہوتا، نہ ہوتی جو منظور خرقت تمہاری یا رسول اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ہم دل و جان سے جشن ولادت مناتے ہیں. اب جشن ولادت منانے کے اندر ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور انہیں اپنانا چاہیے. جشن ولادت منانے کا تقاضا ہے. چنانچہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں میں تقاضا یہ ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کی جائے، زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے. اسی طرح تفسیر صراط الجنان میں موجود ہے کہ ہماری جو ذمہ داریاں بنتی ہیں تو اس پر ایک یہ بھی ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اجتماعات کیے جائیں، غریبوں، فقیروں، محتاجوں، ضرورت مندوں کی مدد اور اعانت کی جائے. جلوس میلاد نکالیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ جن چیزوں کا شریعت مطہرہ نے کرنے سے منع کیا ہے تو ان چیزوں سے بچا جائے، اجتناب کیا جائے. اسی طرح رزق کا ادب و احترام کریں، خاص طور پر لنگر کی تقسیم کاری میں احتیاط کریں کہ وہ زمین پر نہ گرے، اس کی بے ادبی نہ ہو، بے حرمتی نہ ہو. محافل میلاد کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہونا چاہیے. جو کام شریعت محمدی کے خلاف ہو اس سے ہر صورت اجتناب کیا جائے، بچا جائے. اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ جشن ولادت کی خوشی میں نماز با جماعت کا خاص خیال رکھا جائے. اسی طرح محافل میلاد کا انعقاد رزق حلال سے کیا جائے اور ہمیشہ کے لیے رزق حرام سے دور رہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. اسی طرح محافل میلاد میں لائٹنگ وغیرہ کے لیے بجلی چوری نہ کی جائے. محافل میلاد میں ہمیشہ پاک اور صاف لباس پہن کر باوضو شرکت کی جائے. سر پر امامہ شریف یا ٹوپی رکھی جائے. ہر ایک مسلمان کو میلاد شریف میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے. میلاد پاک میں ہمیشہ پاک و صاف لباس پہن کر حاضر ہوں. اگر کہیں کچھ لوگ میلاد کے نام پر غیر شرعی افعال کرتے نظر آئیں تو آپ ان سے دور رہیں، کیونکہ نیک کاموں کو برائی کی وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ جشن میلاد منانا ہے اور سیرت کو اپنانا ہے. میلاد منائیں، سیرت اپنائیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ترجمہ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا جائے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا جائے، اور سیرت کو پڑھیں اور مطالعہ کریں، ساتھ میں اپنی ذات میں نافذ بھی کریں۔ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت، غالباً اس کے 155 صفحات ہیں، اور بہت مختصر انداز میں، جامع انداز کے اندر یہ کتاب لکھی گئی، اور بڑے دلچسپ انداز کے اندر یہ لکھی گئی ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے ہم اسے ہدیۃً طلب بھی کر سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو فری آف کاسٹ ہم ڈاؤن لوڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی ڈیوائسز کے اندر، موبائل کے اندر اس کو رکھیں، تھوڑا تھوڑا جیسے موقع ملے، سفر میں ہیں، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں، تو انشاءاللہ ہمیں اس کا فائدہ یہ نصیب ہوگا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں معلوم ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جب معلوم ہوگی تو اللہ نے چاہا عمل کرنے کا بھی جذبہ ہمیں حاصل ہوگا۔ ایک اور بہت پیاری کتاب ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل سکتی ہے۔ تو بہرحال اس مرتبہ جشن ولادت اس طرح بھی منانا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، اپنے گھر میں اس سے درس بھی ہو سکتا ہے، آپ انفرادی طور پر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال سیرت منائیں، جشن ولادت منائیں اور سیرت کو اپنائیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے انہیں ہم نے شاید پس پشت ڈال دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم زندگی کے میدان میں بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر ہر مسلمان اپنا محاسبہ کرے تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کس قدر دور ہو چکے ہیں۔ ضرورت ہے کہ قریب آئیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جب پڑھیں گے تو ہمارے اندر جذبہ بیدار ہوگا کہ دوسروں کے ساتھ ہمیں شفقت سے پیش آنا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے اور چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے، مہمانوں کی خدمت کرنی ہے، پڑوسیوں کا احترام کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، انسانی جان کا تحفظ کرنا ہے، وعدہ خلافی سے بچنا ہے، جھوٹ کو چھوڑنا ہے، سچائی کو اپنانا ہے۔ جن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت ہم منا رہے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سچ بولنے والے، اور آپ کی سچائی پر تو اپنے غیر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق و امین کہا کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی، اس وقت کا واقعہ ناظرین یقیناً آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، کہ وہ جانی دشمن بن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہیں، محاصرہ کیا ہوا ہے، مگر انہی لوگوں کی امانتیں حضور کے پاس موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امین بھی ہیں، صادق و امین ہے، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعارف ہے۔ لہٰذا جشن ولادت منائیں اور سیرت کو اپنائیں، اپنے بچوں کے اندر بھی اس بات کو جو ہے آپ پیدا کریں، اس احساس کو پیدا کریں کہ بچے بھی میلاد شریف ایسے منائیں کہ جھنڈیاں بھی لگائیں، بیج بھی لگائیں، لائٹنگ بھی کریں، چراغاں بھی کریں۔ اچھا، اسی طرح ہم اس کے ساتھ ساتھ جلوس میں بھی جائیں، لنگر بھی کریں، سب کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بھی اپنانا ہے۔ اپنے بچوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سنائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب سیرت بچے سنیں گے تو انشاءاللہ الکریم بچوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ عشق رسول کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت سارے کام ہیں کہ جو میلاد کے دن کرنے والے ہیں، جن میں سے یہ موجود ہیں کہ ایک تو یہ کہ پورا مہینہ میلاد کا مہینہ ہے تو درود پاک پڑھنے کا بھی مہینہ ہے۔ یہ پورا مہینہ اللہ توفیق دے روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے، ورنہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت بنائیں۔ اور یہ تو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں نیک اعمال کے اندر بھی ایک نیک عمل عطا فرمایا ہے کہ روزانہ ہم نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اے کاش کہ ہمیں
ایسی برکتیں مل جائیں کہ جب تک درود نہ پڑھیں ہمیں نیند نہ آئے، جب تک درود نہ پڑھیں تو ہمیں ایک محسوس ہو کہ کوئی چیز ہماری زندگی میں آج رہتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری ایسی عادت کریمہ بن جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یاد رکھیے دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات کے اندر شرکت کریں، قافلوں میں شرکت کریں۔ انشاءاللہ الکریم جب ان دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ ہم وابستہ رہیں گے تو جشن ولادت منانے کے مزید طریقے بھی پتہ چلیں گے، اور انشاءاللہ نیکیوں پر ہمیں استقامت بھی حاصل ہوگی۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ، ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا، سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقدیر میں خدایا عطا کے مدینہ، تقدیر میں خدایا عطا کے مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ، سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آنے والا ہے وہ پیارا، آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا، آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا، کعبے کا چمچا ستارہ، کعبے کا چمچا ستارہ، آمد شاہ عرب ہے، مرحبا مرحبا اہلا وسہلا، مرحبا اہلا وسہلا، مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سرکار کی آمد مرحبا
کا تارا عرش کی آنکھوں کا تارا سب کہو اے ماہ طیبہ سب کہو اے ماہ طیبہ صلوات اللہ علیک مرحبا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آمد خیر الورا آمد خیر الورا آمد خیر الورا خیر الورا مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین، الحمدللہ پہلی ربیع الاول سے 13 ربیع الاول تک روزانہ فیضان مدینہ کراچی میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا مدنی مذاکرہ جاری و ساری ہے، جس میں کثیر عاشقان رسول شرکت کرتے ہیں۔ کل عاشقان رسول نے شرکت کی، کچھ نے تاثرات دیے، آئیں ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ روحانی سکون ملتا ہے یہاں آ کر، یہاں پر الگ ہی نظارہ ہے۔ فیضان مدینہ جب دیکھتے ہیں تو مدینے کی یاد جو ہے تازہ ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت دل کو سکون ملا ہے، امیر علیہ سنت کی زیارت بھی ہوئی ہے۔ فیضان مدینہ سجا ہوا ہے، بہترین مطلب چراغاں کا منظر ہے۔ یہاں پر آ کر ایک الگ ہی کیفیت محسوس ہو رہی ہے کہ اتنا زیادہ چراغاں ہوا ہے سرکار کی ولادت کی خوشی پر۔ کس دنیا میں ہم لوگ جی رہے ہیں، اصل زندگی جو ہے نا وہ دعوت اسلامی میں ہے۔ آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضروری چیزیں یہی ہیں کہ مسائل کو سیکھا جائے۔ امیر علیہ سنت میں ایک ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے اولاد کو عالم بناؤ۔ اولاد کے لیے سب سے جو بہتر چیز ہے وہ ان کی تربیت ہے۔ تربیت کے لیے میرے خیال سے سب سے بہترین درسگاہ اس وقت دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ ہے۔ کیا سیکھا مدنی مذاکرے میں شرکت کر؟ میں نے سیکھا کہ مسلمانوں کو اصال ثواب کر سکتے ہیں۔ یہی سیکھا ہے کہ جب تک جان میں جان ہوگی عید میلاد نبی مناتے رہیں گے۔ مدنی مذاکرے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مسائل جو روزمرہ کی زندگی کے مسائل ہیں نا وہ بہت جلدی سیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ مدنی مذاکرے میں سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ملا، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا جذبہ ملا۔ آج خاص بات جو ہے نا وہ امیر علیہ سنت نے اماموں کی خیر خواہی کے حوالے سے کی، وہ مجھے بہت پسند آئی کہ اکثر لوگوں کا اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ مدنی مذاکرہ جو ہے یہ علم دین کا خزانہ ہے، ہم اس کو باقاعدگی سے اگر دیکھتے رہیں گے تو ایک تو ہماری خود کی اصلاح ہوگی، علم دین کا خزانہ بھی ملے گا۔ آپ خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں تاکہ ان کی دین اور دنیا دونوں سنور سکے۔ حضور کا میلاد بھی بناؤ، اور کسی کو مطلب جلوس میں اگر جاؤ تو جلوس بھی ایسے انداز میں ہونا چاہیے کسی اور مسلمان کو، آقا کی امت کو نقصان نہ پہنچے۔ مدنی مذاکرے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنا، اور مدنی مذاکروں کے اندر شرکت کرنا، اجتماعات کے اندر شرکت کرنے کو ملتا ہے۔ ماشاءاللہ مجھے 6 ماہ ہو گئے اسلام میں نے قبول کیا، پھر میں یہاں پہ آیا کورس کرنے کے لیے، مدنی مذاکرے میں شرکت کی، مجھے بہت اچھا لگا۔ الحمدللہ میں نے مدنی مذاکرے کی وجہ سے ہی داڑھی رکھی ہے، اور الحمدللہ میں 5 وقت کا نمازی بھی ہوں۔ آپ کی اچھی نیت کیا ہے؟ میری اچھی نیت یہ ہے کہ میں انشاءاللہ الکریم 12 ماہ میں سفر کروں گا۔ 12 ماہ کرنے کی نیت ہے۔ میری اچھی نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کروں گا۔ یہ نیت بنی کہ تربیتی کورس میں داخلہ لے لی۔ تہجد پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، 5 وقت کی نماز تو پڑھ رہا ہوں۔ اب یہاں مدنی مذاکرے میں شرکت کی ہے تو اب دل کر رہا ہے کہ 12 دن یہاں ہی گزاروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی میں موجود حاضرین، آپ نے سنے پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے عاشقان میلاد کے تاثرات۔ آئیے چلتے ہیں امیر اہل سنت کی جانب۔ کرو پرچموں کو اٹھاؤ، خوشی کی گھڑی ہے۔ کی ویڈیو اور آڈیو AI جنریٹڈ ہیں۔ حمزہ رضا اپنا سجاوٹ